اللہ نے ہمیں ایک نماز عطا فرمائی جس کو ہم آج صلاۃ التراویح کہتے ہیں. میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس سے 8 رکعت والے حضرات استدلال کرتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں اس کو امام بخاری نے قیام اللیل کا یہ عنوان دیا ہے. آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی. ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے 3 دن پڑھائی نماز. یہ تو صحیح روایت. کتنی رکعت پڑھائی؟ تو ایک ضعیف روایت میں ہے کہ 20 رکعت پڑھا. اچھا، ضعیف روایت سے عبادت ثابت نہیں ہو سکتی حکم شرعی. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو میرے نبی کے دور میں 3 دن کے بعد آپ تو آئے نہیں کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تو صحابہ اپنے طور پر قرآن سنتے تھے ٹولیوں میں. صدیقی دور میں 2 سال وہ فتنوں میں گزرا تو اس میں بھی اسی طرح چلا کہ ٹولیوں میں ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حکومت مضبوط ہو گئی، طاقتور ہو گئے. تو ابتدائی سالوں میں نہیں، چند سالوں کے بعد اب مسجد میں تشریف لائے تو لوگ اس طرح کوئی 4 ادھر 4 ادھر 5 ادھر 10 ادھر 20 ادھر کہنے لگے ان کو ایک امام پہ جمع کر دیا جائے تو کتنا اچھا ہوگا. تو آپ نے سب کو پٹھا دیا اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور سب کو ایک نماز پہ جمع کر کے 20 رکعت کی حکم عطا فرمایا. تو حضرت عمر کا یہ عمل اس حدیث کو مضبوط کر دیتا ہے کہ چونکہ میرے نبی نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا. تو حضرت عمر کا جو 20 رکعت طے کرنا ہے، اگر ان کا اپنا اجتہاد ہے تو بھی ہمارے لیے عمل کے لیے کافی ہے. اور اگر ان کو یہ یاد ہے کہ میرے نبی نے 20 پڑھی تھیں تو اور زیادہ اچھی بات ہے. لیکن بہرحال جو 8 پڑھتا ہے ہمارا اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ وہ بھی حدیث کے ساتھ بات کرتا ہے. اور باقی پوری امت 20 پڑھتی ہے، ان پر بھی اعتراض نہیں. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، اہل حدیث کی مسجد تھی، میں وہاں نماز پڑھنے چلا تو بہت بڑا اشتہار لکھا ہوا تھا 20 تراویح ثابت کرنے والے کو 5 لاکھ روپے انعام. کہ 20 تراویح سینکڑوں سال سے امت کا عمل 20 تراویح آ رہا ہے. تراویح کا نام جو پڑھا مجھے یوں لگتا ہے کہ اہل مکہ جو تھے وہ 4 تراویح پڑھ کے ایک طواف کرتے تھے. تو وہ آرام کے لیے ہوتا، ترویح آرام، تھوڑی دیر کا آرام. تو 4 تراویح کے بعد ایک طواف کر دیتے. وہ چھوٹا سا طواف 10 منٹ میں ختم ہو جاتا تھا اور پھر 4 تراویح پڑھتے، پھر طواف کرتے، پھر 4 پڑھتے، پھر طواف کرتے. یہ صحابہ کے تھوڑے بعد کے دور کی بات. تو مدینے والوں کو پتہ چلا کہ یہ مکے والے تو یہ کرتے ہیں. وہ کہنے کہ اساں کی کرے، انہوں نے کہا اسی 40 تراویح پڑھا، 40 رکعت. وہ 40 رکعت پڑھتے تھے. تو نوافل میں کوئی سختی نہیں کہ بھائی 8 سے زیادہ نہیں پڑھنی، بدعت ہو جائے گی، اور 20 پڑھنا بدعت ہے. یہ سب جہالت کی بات. مجھے 8 پڑھ رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ بھی حماقت کی بات. جو صحیح حدیث سے دلیل پکڑ کے کوئی عمل کرتا ہو تو بھائیو اس سے بحث نہ کیا کرو، مناظرہ نہ کیا. یہ بہت ناکانی والی بات. اور امت کا خلق لاکھوں کروڑوں انسانوں کا ایک عمل پہ جمع ہونا، یہ بذات خود اس کی طاقت کی ایک دلیل. اور حرمین جب سے میرے رب نے حضرت عمر نے 20 رکعت شروع کی، آج تک وہاں بھی ساری مساجد میں 8 رکعت تراویح ہوتی ہے، لیکن حرمین کی مسجد میں 20 رکعت، ادھر ابھی ادھر دونوں. اور یہ جو وہ وہاں ختم قرآن پہ دعا نہیں مانگی جاتی، یہ کس کا عمل ہے؟ حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں تراویح پڑھانے والے سے کہا جب قرآن ختم کرو تو دعا کرنا. وہ کہنے کہ جی کیا دعا کا جو تیرے دل میں آئے کرنا. تو ختم قرآن کی رات تراویح کی آخری رکعت میں
من الجنت والناس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو زندہ فرمایا۔ اور امام دعا کرتا تھا 1 منٹ 10 منٹ 20 منٹ جتنی، اور پیچھے لوگ آمین کہتے تھے۔ وطر کی جماعت نہیں ہوتی تھی، وطر کو باجماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کہ وطر کو بھی باجماعت پڑھا جائے، تو یہ ان کی سنت ہے کہ وطر کو باجماعت پڑھا گیا۔ تو اب یہ سارے سنت جو کام ان خلفۂ راشدین سے ہوا وہ بھی سنت ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ایک عبادت دے دی کہ میرا قرآن پڑھو اور سنو۔ پہلی امتوں کو تراویح کیوں نہیں تھی یا قیام اللیل کیوں نہیں تھا؟ کہ ان کو اپنی کتاب یاد ہی نہیں ہوتی تھی، وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے، وہ اپنی کتاب یاد ہی نہیں کر سکتے تھے، صرف نبی کو یاد ہوتی تھی۔ اللہ نے ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا ہے کہ 7 سال کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن یاد کر رہے ہیں، 70 سال کا بوڑھا قرآن یاد کر رہا ہے۔ یہیں یہ مولوی یوسف صاحب کا ساتھی تھا، یا پتہ نہیں اس سے پہلے تھا، سلمان، مولوی سلمان، آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں، ہماری ایک شاخ چلا رہے ہیں۔ وہ شروع میں یہاں تھے، تو یہاں تراویح پڑھانے کے لیے ہمارے پاس حافظ کوئی نہیں تھا، وہ حافظ نہیں تھے، وہ صبح بیٹھ کے شام تک 1 سپارہ یاد کرتے اور رات عشاء کی نماز میں سناتے۔ 30 دن میں قرآن یاد کر کے سنا۔ مطلب یہ سنی سنائی بات نہیں، ہمارے کسی حسنین کسی ممبر اور محراب کی بات کہ یہیں اسی مسجد میں انہوں نے صبح سے مغرب تک یاد کرتے تھے اور پھر عشاء میں کھڑے ہو کے سنا دیتے۔ پیچھے ہوتے تھے لقمان کو دینے والا شاید، لیکن بہت خوبصورت پڑھ کے 1 دن میں یاد کر کے سنا دیا۔ اور ایک مجھے نام بھول گیا، 3 دن میں قرآن یاد کیے، 10 سپارے 1 دن میں یاد، 10 دوسرے دن میں یاد کیے، 10 تیسرے دن میں یاد۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیحت کے لیے بھی آسان کیا ہے اور یاد کرنے کے لیے بھی آسان کیا ہے۔ کوئی کتاب پہلے یاد نہیں ہوتی تھی کسی کو، ماشاءاللہ تم میں کتنے حفاظ بیٹھے ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو اللہ نے ہمیں رات کی نماز عطا فرمائی، اور چونکہ یہ ایک مشقت ہے تو میرے نبی نے کہا یہ رات کی نماز کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی، 1500 نیکی لکھی جاتی۔ اور اللہ تعالیٰ ہر سجدے پر جنت میں ایک محل بناتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے، اور ایک درخت اس کے لیے لگاتا ہے جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ تو رمضان کا اہتمام آپ رجب سے شروع فرما دیتے تھے۔ میرے نبی نے 9 رمضان دیکھے، 9 رمضان اپنی زندگی میں، 9 رمضان۔ 10ویں رمضان سے پہلے اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ کی زندگی میں روزے فرض ہونے سے آپ کی وفات تک 9 رمضان گزرے، اور میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، اپنی امت پہ کیسی شفقت تھی۔ آپ سحری کھاتے تھے بالکل آخری وقت، ادھر بلال اذان دے رہا ہے اور ادھر آپ آخری لقمہ کھا رہے ہیں، اور ادھر سورج نیچے ہوا اور آپ کھجور منہ میں۔ ایک آدمی اوپر کھڑا ہوتا مدینے میں تو وہ چھت پہ، گھر کی چھت پہ کھڑا ہوتا، سفر میں ہے تو کسی پہاڑی پہ کھڑا ہوتا تھا۔ جو ہی سورج کا کنارہ نیچے جاتا اب فوراً وہ کہتا یا رسول اللہ قد غربت، تو آپ کھجور منہ میں ڈال لیتے، یا پانی، کبھی پانی سے افطار فرماتے تھے، کبھی کھجور سے افطار فرماتے، کہ میری امت پہ بھوک کا وقت کم سے کم آئے۔ آج کل جو یہ ہمارے افطاری کے اوقات ہیں، یہ سورج ڈوبنے کے بھی 2-2.5 منٹ بعد کے کہ احتیاط، ٹھیک ہے چلو احتیاط کا کوئی مسئلہ ہے، لیکن اصل ہے ادھر چونکہ اب سورج ہمیں نظر ہی نہیں آتا ہے، اس طرح ہم پھرے ہوئے ہیں شہروں میں، دیہاتوں میں بھی اب اس طرح کا ماحول ہے کہ وہ نظر نہیں آتا ہے، تو بہتر کا ادھر سورج غائب ہو، ادھر
लुकमा मुंह में जाए, लेकिन ये तब है जब अब नज़र आ रहा हो। अब जब अब यहाँ बैठे हो हसनैन में, तो यहाँ तो कोई सूरज नज़र नहीं आएगा, यहाँ तो मीनार ही नज़र आएगा। तो लिहाजा एहतियात थी। हमारे अहले हदीस भाई वो 2 मिनट पहले हमसे इफ्तार करते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है कि सूरज के गुरूब होने का जो असल वक्त है उसके साथ ही इफ्तार कर। और सहरी में एक वाक़या सुनाता हूँ। आप सहरी खा रहे थे, बकरे की सिरी पकी हुई थी, तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अरबाज़ इब्न सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके साथ खाना खा रहे थे। तो हज़रत बिलाल आए, या रसूल अल्लाह वक्त ख़त्म हो गया है, मैं अजान देने जा रहा हूँ, आप बराए मेहरबानी खाना पीना बंद करें। और ये कहकर चले गए। छत एक अंसारी औरत थी, उसके घर की छत पे चढ़ के अजान देते थे। चढ़ने लगे तो फिर वापस आए कि देखूं अल्लाह के नबी ने खाना छोड़ दिया या नहीं। आगे देखा तो वो खा रहे थे। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह वल्लाह लक़द अस्बहता, या रसूल अल्लाह अल्लाह की कसम सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, सुबह हो गई। तो आपने हाथ पीछे कर लिया, कह रहा तेरा भला हो बिलाल, अभी वक्त बाकी था, तेरे कसम खाने पर अल्लाह ने उसको पहले निकाल लिया कि तेरी कसम कहीं झूठी न पड़ जाए। तो हज़रत अली ने फरमाया कि अगर बिलाल कसम न खाते तो जब तक मेरे नबी खाते रहते सुबह सादिक नहीं होनी।